بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بہت سی بہنوں کے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ حیض یا نفاس کی حالت میں شب برات جیسی مقدس رات کیسے گزاری جائے؟ کیا ہم نماز اور نوافل محروم ہو کر اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گی؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو کسی بھی حالت میں اپنی عبادت سے دور نہیں کیا، بلکہ ہر حال میں ذکر، دعا اور قرب الہی کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ آج ہم آپ کو انتہائی آسان اور دل کو سکون دینے والے طریقے بتائیں گے کہ حیض یا ناپاکی کی حالت میں بھی شب برات کو اللہ کی یاد میں کیسے گزارا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کو حیض آنا اللہ تعالیٰ کی تخلیقی حکمت ربانی نظام اور بے پایاں رحمت کی ایک عظیم نشانی ہے، جسے سمجھنے کے لیے محض جسمانی نہیں بلکہ روحانی، اخلاقی اور معاشرتی زاویے سے بھی غور کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا اور مرد و عورت دونوں کے جسمانی نظام کو الگ الگ ذمہ داریوں اور مقاصد کے تحت ترتیب دیا۔ عورت کا حیض دراصل اسی نظام تخلیق کا حصہ ہے جس کے ذریعے اللہ نے انسانی نسل کی بقا، عورت کی صحت کی حفاظت اور اس کے جسمانی توازن کو برقرار رکھا۔ طبی اعتبار سے حیض کے ذریعے وہ خون خارج ہوتا ہے جو حمل نہ ٹھہرنے کی صورت میں جسم کے لیے غیر ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر یہ خارج نہ ہو تو بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ یوں حیض عورت کے جسم کے لیے ایک قدرتی صفائی کا ذریعہ ہے، لیکن اسلام نے حیض کو محض ایک حیاتی عمل نہیں سمجھا، بلکہ اسے باقاعدہ شرعی حیثیت دی تاکہ عورت ذہنی الجھن، شرمندگی اور احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حیض کا ذکر نہایت حکیمانہ انداز میں فرمایا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222۔ یعنی وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دیجئے کہ وہ ایک تکلیف کی حالت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ حیض عورت کی کوئی کوتاہی یا گناہ نہیں، بلکہ ایک فطری تکلیف ہے۔ اس لیے اس حالت میں بعض عبادات معاف کر دی گئیں۔ یہ معافی دراصل اللہ کی رحمت ہے، محرومی نہیں، کیونکہ رب کریم اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بتاتا۔ حیض کے دنوں میں نماز اور روزہ ساقط ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام عورت کی جسمانی کیفیت کو مکمل طور پر ملحوظ رکھتا ہے، اور یہی شریعت کا حسن ہے۔ مزید یہ کہ حیض عورت کے ماں بننے کے عظیم منصب سے بھی گہرا تعلق رکھتا ہے، کیونکہ یہی وہ نظام ہے جو حمل کے لیے جسم کو تیار کرتا ہے، اور اگر حمل نہ ہو تو وہی جھلی حیض کی صورت میں خارج ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حیض عورت کے اندر موجود تخلیقی قوت کی علامت بھی ہے جو اللہ نے خاص طور پر عورت کو عطا کی ہے۔ لہذا حیض کو حقارت یا ناپاکی سے جوڑنا دراصل اللہ کی حکمت پر سوال اٹھانے کے مترادف ہے، جبکہ ایک مومنہ کا شعار یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے کو حکمت اور خیر پر مبنی سمجھے۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس حقیقت کو پوری وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ حیض عورت کے مقام و مرتبے میں کمی نہیں کرتا، بلکہ شریعت اسلامیہ نے اسے عزت، سہولت اور توازن کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں حیض آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیتے، مگر نماز کی قضا کا نہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ایک خاص رعایت ہے
نہ کہ سزا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والی عورت کے ساتھ حسن سلوک، نرمی اور احترام کی تعلیم دی، اور جاہلیت کے ان تصورات کو ختم فرمایا جن میں حیض والی عورت کو الگ تھلگ یا ناپاک سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے واضح کیا کہ حیض صرف بعض عبادات کے لیے عارضی رکاوٹ ہے۔ اللہ کی یاد، دعا، ذکر اور درود اور نیکی کے دیگر تمام دروازے اس کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ حیض کے ذریعے عورت کو وقفہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر تازگی حاصل کرے، کیونکہ مسلسل عبادات اور گھریلو ذمہ داریاں بھی انسان کو تھکا دیتی ہیں۔ مزید برآں حیض عورت کو صبر، برداشت اور اللہ پر توکل کا عملی درس دیتا ہے، کیونکہ اس دوران تکلیف، درد اور جذبات کی کیفیت میں تبدیلی آتی ہے، اور ان سب پر صبر کرنے پر اللہ کی طرف سے اجر کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو حیض کی تکلیف پر صبر کرنے والی عورت کس قدر اجر کی حقدار ہوگی۔ محترم ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ حیض اللہ کی قدرت کی ایک زندہ نشانی بھی ہے، جو انسان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ وہ مکمل طور پر اپنے رب کا محتاج ہے۔ اس کا جسم، اس کی حالتیں اور اس کی طاقت سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اگر عورت اس حقیقت کو سمجھ لے تو اس کے دل میں کبھی احساس کمتری پیدا نہ ہو، بلکہ وہ فخر کے ساتھ یہ سمجھے کہ اللہ نے اسے ایک خاص نظام، ایک خاص ذمہ داری اور ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ یوں عورت حیض کے لیے نہ صرف جسمانی تطہیر کا ذریعہ ہے، بلکہ روحانی تربیت، اللہ کی قربت اور اس کی حکمت کو پہچاننے کا ایک اہم موقع بھی ہے۔ اور یہی وہ پہلو ہے جو اس فطری عمل کو عبادت کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ عورت کو اگر حیض بھی آ بھی جائے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کسی بھی لحاظ سے پیچھے نہیں رکھا، بلکہ یہ اس کی رحمت، عزت اور حکمت کی واضح دلیل ہے، کیونکہ اللہ جسے نماز روک دیتا ہے، وہی رب اسے عبادت سے محروم نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے ذکر، تسبیح، درود اور دعا کے دروازے کھول دیتا ہے، اور نیت اور صبر پر اسے وہ اجر عطا کرتا ہے جو بہت اوقات ظاہری عبادات سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ جہاں اللہ تعالی حیض کی حالت میں عورت کو نماز سے منع فرماتا ہے، وہیں اس کے ہر سبحان اللہ، الحمدللہ اور استغفار کو اپنی بارگاہ میں عبادت کا درجہ دیتا ہے، اور جہاں وہ اسے بیت اللہ کے طواف سے روکتا ہے، وہیں اسے یہ عظیم مقام عطا فرماتا ہے کہ اگر وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کی ہر تکلیف، ہر درد اور ہر لمحہ صبر کے بدلے اسے ایک ایسا اجر عطا کیا جاتا ہے جو کسی عام عمل سے حاصل نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی جاتی ہے۔ یہ سب اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حیض عورت کے لیے کمی یا محرومی نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک خاص رعایت، ایک خاص عزت اور ایک ایسا انعامی نظام ہے جس میں عورت کو عبادت، قربانی اور صبر کے بدلے بلند درجات عطا کیے جاتے ہیں، اور یہی اللہ کی وہ عدل و حکمت ہے جو عورت کو ہر حال میں نوازتی ہے، چاہے وہ عبادت کے ظاہری اعمال ہوں یا زندگی کی سب سے بڑی عبادت یعنی ماں بننے کے عظیم فریضے میں۔ اب بات کرتے ہیں ان عورتوں کے بارے میں جنہیں اگر حیض آ جائے یا وہ ناپاکی کی حالت میں ہوں، یا کسی عورت نے بچے کو جنم دیا اور وہ نفاس کے ایام میں ہو تو اور اس وجہ سے وہ نوافل ادا نہیں کر سکتی،
تو وہ شب برات کو کیسے گزاریں گی، یا کسی بھی مقدس رات کو کیسے گزاریں گی، چاہے وہ رمضان المبارک کی بابرکت راتیں ہوں، شب قدر ہو، شعبان کی مقدس راتیں ہوں، یا سال کی کوئی بھی ایسی رات جس میں عبادت کا شوق دل میں جاگتا ہو، تو شریعت اسلامیہ نے عورت کو اس حال میں بھی بالکل محروم نہیں رکھا، بلکہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے پوری طرح کھلے رکھے ہیں۔ ایسی عورت جو اللہ کی تعریف بیان کر سکتی ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کر سکتی ہے، درود پاک پڑھ سکتی ہے، نوافل کی جگہ ذکر و اذکار میں مشغول ہو سکتی ہے، جیسے سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، ربنا لا حول ولا قوة الا باللہ، اسی طرح یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا کریم جیسے اسماء حسنہ کا ورد کر سکتی ہے، کلمہ طیبہ پڑھ سکتی ہے، تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ پڑھ سکتی ہے، درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پڑھ سکتی ہے، اور دل سے اللہ کو یاد کر سکتی ہے، کیونکہ ذکر کے لیے ناپاکی کی قید ہے، نہ ہی وقت کی، بلکہ ذکر ہر حال میں قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ جب عورت اس حالت میں یہ تمام تسبیحات، ذکر، اذکار اور درود پاک ادا کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا پورا اجر عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ نیت، عاجزی اور دل کی حاضری کو دیکھتا ہے، نہ کہ صرف ظاہری اعمال کو۔ شب برات ہو یا رمضان کی شب قدر، ان کے علاوہ عام دن اور عام راتیں، جب بھی عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو، وہ زبانی قرآن پاک کی صورتیں یاد سے پڑھ لے، اللہ کا ذکر کرے، درود بھیجے، یا اپنے دل کی بات اللہ کے حضور دعا کی صورت میں رکھ دے، تو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے، کیونکہ دعا پر کوئی پابندی نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ وہ وضو کر لے، کیونکہ وضو کرنے سے دل میں اللہ کے سامنے عاجزی اور ادب پیدا ہوتا ہے، اور انسان روحانی طور پر زیادہ یقین حاصل کر لیتا ہے۔ پھر وہ خاموشی، سکون اور خشوع کے ساتھ اللہ کو یاد کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنی حاجات پیش کرے اور شکر ادا کرے۔ اسی طرح وہ اپنا قیمتی وقت اللہ کی یاد میں گزار سکتی ہے، اور یہی وہ عمل ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند بھی فرماتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، کیونکہ عورت کا ہر لمحہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، چاہے وہ صبر ہو، ذکر ہو، دعا ہو، یا سب اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ آخر میں آپ تمام بہنوں سے دل کی گہرائیوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، تو اپنی ذات تک محدود نہ رہیں، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، تمام انسانیت کے لیے خیر و ہدایت، آسانی اور سکون مانگیں، کیونکہ کیا خبر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہی کے منہ سے نکلی ہوئی دعا کو قبول فرما لے، اور کسی کی مشکل آسان ہو جائے، کسی کی تکلیف دور ہو جائے، کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو قرار نصیب ہو جائے، اور کسی کے گھر میں محبت، رحمت اور سکون کی فضا قائم ہو جائے۔ اس لیے دعاؤں میں ہمیں بھی بہت زیادہ یاد رکھیے گا، یہ ایک عاجزانہ گزارش ہے، کیونکہ ایک مومن کی دعا دوسرے مومن کے لیے غیب میں قبول ہوتی ہے۔ اور یہ بھی عرض ہے کہ اگر آپ بہترین انداز میں دعا مانگنا چاہتے ہیں، یا اگر کچھ بہنیں ایسی ہیں جن کے دلوں میں بہت ساری ایسی دعائیں ہوتی ہیں، وہ اللہ سے بہت کچھ مانگنا چاہتی ہیں، لیکن انہیں دعا مانگنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا کہ کیسے مانگیں، کہاں سے شروع کریں اور کن الفاظ میں اللہ کے حضور اپنی بات رکھیں، تو ان سب کے لیے ہم نے ایک نہایت خوبصورت اور جامع دعا کی ویڈیو تیار کی ہے، جس میں ہر لحاظ سے ہر ضرورت پوری اور انسانیت کے
لیے دعا مانگی گئی ہے۔ آپ اس دعا کی ویڈیو کو ضرور سنیں، دل میں سنیں اور ہر دعا پر آمین کہیں اور اس میں شامل ہو جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک آمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا سبب بن جائے اور اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، اس دعا کے ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے اس ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو وہ عامل انشاءاللہ اللہ آپ کو وہ دعا مل جائے گی جو دل کو بھی چھو لے گی اور روح کو بھی سکون عطا کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے کہ یا اللہ، اس مقدس رات کے صدقے سے ان تمام بابرکت دنوں، مہینوں اور لمحوں کے صدقے سے جنہیں تو نے فضیلت عطا فرمائی، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما۔ یا اللہ، خانہ کعبہ کے طواف، عمر کی حاضری اور حج کے عظیم فریضے کے صدقے سے ہمیں ایمان کی مضبوطی، اعمال کی قبولیت اور دلوں کا سکون عطا فرما دے۔ تمام مسلمانوں کی مشکلات آسان فرما، بیماریوں کو شفا دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے اور گھروں میں محبت، امن، برکت عطا فرما۔ پوری انسانیت کو ہدایت، سلامتی اور خیر نصیب فرما۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے شان کریمی کے مطابق قبول فرما، ہمیں نیکی پھیلانے کا ذریعہ بنا۔ یہ ویڈیو ہر اس بہن کے لیے ایک تحفہ ہے جو شب برات جیسی راتوں میں بھی اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ اگر آپ اسے شیئر کریں تو لاکھوں بہنوں کے دلوں کو سکون مل سکتا ہے اور آپ کا نام نیکی کے دفتر میں درج ہوگا۔ فوراً لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں یا اللہ قبول فرما لکھیں تاکہ یہ دعا سب تک پہنچے۔ اللہ آپ سب کو شب برات کی برکات سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دے، آمین۔